کتاب اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد اول مرتب رابع ربع افسانہ نگار آغا انور گل قلمی نام آغا گل تعلیم ایم اے اردو انگریزی سیاسیات LLB بلوچستان یونیورسٹی کوئٹہ تصنیف پرتھوی غوری افسانے دشت وفا ناول بیلا ناول بابو ناول بلوچی بائبل کی تاریخ حضرت علی کی پیشن گوئیاں گریج افسانے راسکو افسانے آکاش ساگر افسانے گو افسانے اور دیگر افسانہ محلہ بلی مارا ہمارا دوست جلال نہایت سائنسدان قسم کا انسان تھا۔ اس نے زرعی تعلیم حاصل کی تھی۔ بعض لوگ بلوچستان کا آئنسٹائن کہا کرتے۔ زرعی یونیورسٹی سے ڈگری لے کر لوٹا تو والد نے یہ جان کے واپسی برداشت نہ کر سکے، راہ ملک عدم ہوئے۔ جلال ہاؤس 2 ایکڑ پر محیط بنگلہ تھا۔ اس کی مکانیت تو کم تھی، ایک کونے میں 3 بیڈ روم کا گھر، باقی پر پودوں اور جھاڑ جھنکار کا قبضہ۔ شاید والد مرحوم نے اتنی بڑی جگہ اسے غرض سے خریدی ہو کہ گھر میں ہی آبائی قبرستان کی داغ بیل ڈال دی جائے۔ ان کے اقوال زرعی میں عوامی قبرستان کی گنجائش نہ تھی۔ فرمایا کرتے تھے چور و جواریوں کے اڈے بن جاتے ہیں، گھر کی لاج گھر میں ہی رہے۔ جلال کا وہ سرکاری افسر بنانا چاہتے تھے تاکہ کھاتا بھی رہے اور غراتا بھی رہے، لیکن جلال کو زرعی سائنسدان بننے کا شوق تھا۔ اس کا گھر ایک بڑی تجربہ گاہ ثابت ہوئی۔ اس نے گھاس کو پیوند لگا کر گندم اگانے کے تجربات کیے، گوڑا سے گوبھی کو پیوند کیا، پیاز سے آلو کا پیوند کیا تاکہ کھانا پکاتے ہوئے محض ایک سبزی ہی کافی ہو، تاکہ جنگلی جھاڑیوں سے بھنڈیاں پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس کی ساری طاقت دماغ کھینچ لیا کرتا، جس کے سبب وہ بہت کمزور اور لاغر سا دکھائی دیتا۔ اس کی جیون ساتھی ایک بلی تھی جو ہمہ وقت اس کے ساتھ رہا کرتی۔ کوئی سامی بلی ہوتی تو بات بھی تھی، یہ کسی نہایت ہی گھٹیا خاندان کی بلی تھی۔ کبھی اچھل کر اس کے کندھے پر جا چڑھتی، کبھی محفل کے آداب بالائے طاق رکھتے ہوئے پھلانگ کر جلال کی گود میں جا بیٹھتی۔ بلی سے قدرے کم اہم جلال کی والدہ تھیں، جنہیں ہم بی بی کہا کرتے۔ بی بی دہن پان سی خاتون تھیں۔ دن بھر وہ جلال کی بلائیں لیا کرتیں، درود شریف پڑھ کر بھوکا کرتیں۔ بلا ناغہ کلونجی کے چند دانے ایک کپ دودھ پلایا کرتیں تاکہ جلال موٹا تازہ ہو، مگر وہ علمی کاوشوں سے گھستا ہی جا رہا تھا۔ حالانکہ باقی سائنسدان تو خاصے صحت مند، تندرست اور توانا رہے ہیں، یہ بلی نہایت بددیانت تھی، ہڈ حرام اور کاہل تھی۔ بلیوں کے نام پر ایک دھبہ تھی۔ یہ باتیں مجھے بی بی نے بتائیں، کیونکہ وہ مجھ سے بہت محبت کیا کرتیں، نہایت شفقت سے اچھے اچھے کھانے بھی کھلایا کرتیں۔ ایک روز پمفلٹ کھلانے کے بعد بی بی نے دلسوزی سے پوچھا، بیٹا یہ بتاؤ کہ بلی مارا کہاں ہے؟ کوئٹہ کی آبادی شتر بہار کی طرح بڑھ رہی ہے، ایسے میں محلے میں ایسی آبادیاں پیدا ہو رہی ہیں کہ ہمیں خود بھی پتہ نہیں چلتا، حالانکہ عمر گزر گئی ہے۔ اس دشت کی سیاہی میں ساتھ بی بی نے اخفائے راز حلف لیا، مگر جلال کو پتہ نہ چلے۔ میں بہت ذہن پر زور ڈالا، نام کہیں نہیں سنا تھا، جانا پہچانا تھا، مگر یاد نہیں آ رہا تھا۔ بی بی سے وعدہ کیا چند ہی روز میں محلے میں بلی مارا کا راستہ اور تعارف حاصل کروں گا، مگر تعجب ہوا کہ بڑے سخاوت کرد لاعلم تھے۔ پھیری لگانے والوں سے بھی پوچھا، وہ بھی نہ بتا پائے۔ ایک روز اردو کے پروفیسر نے مرزا غالب پڑھاتے ہوئے محلے میں بلی مارے کا نام لیا تو میں اچھل پڑا، سوال کرنے کے لیے ہاتھ بلند کیا۔ میں فائنل کی کلاس تھی، پروفیسر بڑے جذب ہوئے۔ میں نے کہہ رکھا تھا کہ سوال آخر میں ہوں گے، پورا لیکچر سننے کے بعد آپ کو کیا لے دوڑے؟ میں نے عرض کیا، سر مجھے اس محلے کی سخت ضرورت ہے۔ یہ کوئٹہ کے کس علاقے میں ہے؟ متبسم ہو کر بولے، دلی کا ایک محلہ ہے، اس کا نام بلی مارا تھا، ذرا تلفظ درست کیجیے۔ یہ بلی مارا اور آپ اور خدا ڈگری لینے سے پہلے نہ جائیے، آپ کی اردو
سے دل کو ہلاتا ہے۔ اہل دل کا کیا بنے گا؟ مرزا غالب محلہ بلی مارا میں رہتے تھے، لیکن وہ دوبارہ لیکچر شروع ہوا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ بی بی کا بھلا کیا تعلق بلی مارا سے؟ کیا وہ غالب کے بارے میں کچھ جاننا چاہتی ہیں؟ اس شام میں نے جا کر بی بی کو مجدہ جعفرہ سنایا کہ محلہ بلی مارا مل گیا۔ شہر کا نام البتہ پردہ اخفا میں رکھا۔ بی بی کھل اٹھیں، فرمایا شام کو مجھے ملنا ہے، مگر جلال کو پتہ نہ چلے۔ میری ٹانگیں کپ کپانے لگیں۔ خیر تو ہے؟ ارے بیٹا، میں کون سا قتل کروانا ہے؟ کھانے کے بہانے اندر چلے آنا ہے۔ جلال تو تجربات میں مدہوش رہتا ہے، اس کے تو سروں پر جوں تک نہیں رینگتی، اس کے بالوں میں جوئیں اکثر رینگتی رہتی ہیں، شاید آپ نے کبھی غور نہیں کیا۔ میں نے نہایت بے چینی سے شام کی راہ دیکھنے لگا۔ محلے میں بلی مارا کے بارے میں کیا ارشاد فرماتی ہیں؟ اتنے میں گدھا گاڑی والا تجربات سے مرجھا جانے والی سبزیاں اٹھا آ گیا۔ جلال اس کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ پہلے تو گدھا گاڑی والا یہ سبزیاں اپنے گدھے کو کھلا دیا کرتا، مگر رفتہ رفتہ اسے اندازہ ہوا کہ گدھا جلال کی طرح کچھ دیوانہ سا ہوتا جا رہا ہے، بہکی بہکی حرکتیں کرتا ہے۔ میرا گدھا سبزیاں کھا کر آپ جیسی حرکتیں کرنے لگا۔ ابے کیا بکتا ہے؟ جلال آگ بگولا ہو گیا۔ یہ کیا سائنس بننا چاہتا ہے؟ پہلے وہ مفت سبزیاں لے جایا کرتا تھا، مگر بعد میں کرایہ طلب کرنے لگا، جا کر نالے میں پھینک آتا۔ میں چپکے سے بی بی کے پاس جا پہنچا۔ یہاں تو داستان ہی کچھ اور تھی۔ وہ پھٹ پڑیں، بیٹا تمہیں جلال کی زندگی میں اس کمینی کو باہر کرنا ہوگا۔ دن بھر میرے سینے پر مونگ تلتی ہے، کم بخت ماری، میں نہیں چاہتی کہ وہ جلال کے ساتھ رہے۔ ماں کو بھی بھول گیا۔ بی بی آپ دیدہ ہو گئی۔ وہ دوپٹے سے آنسو پوچھے اور سلسلہ جاری رکھا۔ ان کی آنکھوں کی پتلیوں سے پتہ چلتا ہے کہ نہایت کمینی، لالچی، کمزور اور بدخصلت ہے۔ میرا تو ایک ہی بیٹا ہے۔ جلال نے گدھا گوبھی، ٹنڈے اور رواش کے سوا کسی موضوع پر بات نہیں کی۔ بڑا چھپا رستم نکلا۔ بی بی کے آنسوؤں کو دیکھ کر دل پسیج گیا۔ بی بی فکر نہ کریں، میں جلال سے اسے دور کر دوں گا۔ سچ بیٹا؟ بی بی میں قربانی دوں گا آپ کے لیے، حالانکہ میں نے بقرہ عید پر بھی قربانی نہیں دی۔ اس کا فون نمبر، موبائل نمبر دیں۔ کون ہے وہ لڑکی؟ اس کا نام، پتہ، بلدیت، شناختی نمبر؟ بی بی نے ماتھا پیٹ لیا۔ لڑکی ہو تو میں تمہیں خود نپٹ لیتی۔ میں اس منحوس بلی کی بات کر رہی ہوں جو اس سے دن رات جلال سے لپٹی رہتی ہے۔ میری جان میں جان آئی، کہیں دور پھینکوا دیتی۔ کیا کروں؟ بڑا روپیہ خرچ کیا، مری آبادی، کرافی، بلبلی، جانے کہاں کہاں پھینکوایا، ایک بار سریاب پھینکوایا۔ اس کے پاس جانے کون سا کمپاس ہے، لوٹ کے آتی ہے۔ جب سے محلے بلی مارا کا نام سنا تو تقویت سی آ گئی۔ کوئی تو محلہ ہے ایسے لوگ جو بلیوں کی مار پیٹ کر رکھتے ہیں۔ عورتوں کو تو سبھی مارتے ہیں، بلیوں پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ کاش میں بھی بلی ہوتی۔ میں نے بی بی کی دلجوئی کی۔ میں اس محلے میں بلی مارا چھڑاؤں گا۔ بی بی نے کچھ نوٹ زبردستی میری جیکٹ میں ڈال دیے۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے، ماں کی دعائیں لیتے جاؤ۔ میں جذبہ جہاد میں سرشار ہو کر اس دشمن بی بی کو جا دبوچا۔ اسکوٹر کی ڈگی میں ڈال کر تالا لگا دیا اور اندر اچھال پھاند کر۔ گنجائش تو نہ تھی، البتہ کسیانی بلی ڈگی نوچتی رہی۔ کچھ دیر جلال کے ساتھ کچھ گپیاں کیں، پھر کھانا کھایا اور مشن امپاسبل پر روانہ ہو گئے۔ جلال ہاؤس چند پھاٹک کے ساتھ تھا۔ گورنر ہاؤس سے گزر کر ریلوے اسٹیشن کوئٹہ پیسنجر روانہ ہوا جاتی تھی۔ میں اسے جانے والے تھے، اس کے توسط سے بلی کو سبھی کو بھی بھجوا دوں۔ کوئٹہ میں تو آئے دن فسادات ہوتے رہتے ہیں، راکٹ گرتے ہیں، بم پھٹتے ہیں، کیا عجب کبھی بلی کوئی زد میں آ جائے، بلی بھی کتے بھی کی موت ماری جائے۔ چونکہ راستہ گورنر ہاؤس کے سامنے اور خوب سے گزرتا ہے، میں نے سامنے زرغون روڈ سے گزرنا چاہا۔ بچپن ہی میں جگہ جگہ روک روک کر بے عزتی کی جاتی ہے، تلاشی لی جاتی ہے، جیبیں کھنگالی جاتی ہیں، لاتیں ماری جاتی ہیں۔ اس سلوک سے ہم ایسے عادی ہو گئے کہ ایسا سلوک نہ تو بڑی کوفت ہوتی ہے، دل بجھ سا جاتا ہے، غریب الوطنی کا احساس ہونے لگتا ہے ہم دیار غیر میں ہیں۔ ہائے کیا غریب الوطنی ہوتی ہے! اپنے وطن کی تو بات ہی کیا ہے، حب الوطنی ہے تو نشان مومنین کا۔ جب مجھے ڈپٹ کر گورنر ہاؤس پر روکا گیا تو اونچے بوٹوں اور جانی پہچانی وردیوں والے اسکوٹر سے اتر کر تلاشی دینے کو کہا۔ کچھ اچنبھا نہ ہوا۔ اسکوٹر کے اسٹینڈ پر کھڑا کر کے میں رٹے رٹائے سوالوں کا جواب فلاں فلاں نکالنے والے طوطے کی طرح دینے لگا۔ مجھے انہوں نے تلاشی کے نام پر ٹٹولا۔ انہیں حسب معمول کوئی ٹینک، کوئی راکٹ، کوئی بم، طیارہ نہ ملا۔ عالم مایوسی میں اسکوٹر کی ڈکی کھولنے کو کہا گیا۔ میری آنکھیں میں تارے ناچ گئے۔ گورنر ہاؤس ایک فرلانگ سے بھی کم فاصلے پر تھا۔ بلی دوڑ کر واپس جلال ہاؤس پہنچ جاتی۔ جو بی بی کی حالت ہوتی اللہ ہی بہتر جانتا۔ کیا جب بی بی کا ہارٹ فیل ہو جاتا۔ میں غیر ملکی امداد بھی لے چکا تھا۔ بی بی کے
کرارے نوٹ جیب میں محسوس ہو رہے تھے۔ زندگی میں ڈگی میں بلی بھاگ جائے، معذرت چاہتا ہوں، واہ ڈگی میں بلی، اس جوان کو گھر میں لے لو۔ انہوں نے بندوقیں چتانی۔ اس کے افسر نے زبردستی مجھ سے چابی چھین لی۔ ابھی میں دیکھتا ہوں کہ کون سی بلی لیے پھر رہے ہو۔ میں نے نرغے میں آ چکا تھا، وہیں سے للکارا، میری جان چلی جائے گی مگر ڈگی نہیں کھولنے دوں گا۔ اس نے سیٹیاں بجا بجا کر دیگر سپاہیوں کو جمع کر لیا۔ میری پشت درخت سے لگا کر مجھے پر اسلحہ تان رکھا۔ ان کے افسر نے ڈگی میں سے چابی لگائی، رک کر ایک فاتحانہ ضربت چھڑا لی اور ڈگی کھول دی۔ بلی کی کئی گھنٹوں سے اندر پنجے مار رہی تھی۔ ڈگی کھلتے ہی اس نے زور سے چھلانگ ماری اور انچارج کے سینے پر آ گئی۔ انچارج خوف سے ببلا اٹھا اور عالم بدحواسی میں دھڑام سے زمین پر جا گرا۔ سپاہیوں کے ہاتھوں سے بندوقیں گر گئیں، چند ایک تو ہتھیار پھینک کر سرپٹ دوڑ جان بچانے۔ بلی بدستور انچارج کے سینے پر سوار تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کہاں ہے۔ اس نے گھبراہٹ میں ادھر ادھر دیکھا، سینے سے وہ کود کر سڑک پر لپکی۔ کچھ سمجھ نہیں آیا تو گورنر ہاؤس کے گیٹ کے نیچے سے جست لگائی اور آن فان گورنر ہاؤس میں غائب ہو گئی۔ زمین بوس اور سرکھیانی سی ہنستا، زمین جھاڑتا، کپڑے جھاڑتا سپاہی بھی پلٹ پڑے۔ دوبارہ بندوقیں اٹھا لیں۔ سپاہی خوشی سے اس کی وردی جھاڑی، خجالت آمیز خیخے لگانے لگے۔ اسے ہنستا دیکھ کر سپاہی بھی ہنسنے لگے۔ اس کی اجازت پاتے ہی میں بھی موقع واردات سے فرار ہو گیا۔ مارے غم کے رات بھر نیند نہ آئی کہ بیوی کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ کئی روز سے خجالت میں ان کے یہاں نہ گیا، حتیٰ کہ ان کے ملازم کے گھر میں آ کر پیغام دیا کہ بیوی بلا رہی ہیں۔ ادھر یہ حال تھا، کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، لرزاں ترساں ان کے یہاں پہنچا جیسے بکرا عید کے روز قصاب کے سامنے پیش ہو رہا ہوں۔ بیوی دعائیں دیں، میں بلی کو بلی مارا چھڑایا تو وہ بد کردار بلی کبھی نہ پلٹی، بلی قصاب پاری نہ ہو گئی۔ بیوی کو یقین تھا کہ میں ان کے خاندان پہ ایک بہت بڑا احسان کیا ہے، جلال کا مستقبل تباہ ہونے سے بچا لیا۔ جلال کو اس بے وفا بلی کے سی آشنا کے ساتھ فرار ہونے کا خلف ضرور تھا۔ اس کی رائے میں کسی قصاب کے بلے کے ساتھ بھاگ نکلی، کیونکہ جلال میں اسے صرف سبزیاں دے سکتا تھا، ہڈیاں نہیں، مگر بلوچستان روشن مستقبل کی خاطر وہ غم بلی بلا کر سائنسی تجربات میں منہمک ہو گیا پھر سے۔ اب اسے خاصا وفاقو تھا۔ پہلے تو سنا ہے کہ یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، گنگناتا ہوا بھنڈی بھی توری کے پیمند لگاتا رہا۔ میں تو بہت دنوں تک اسے دھڑ بن رہا کہ اس قدر کم فاصلے سے وہ واپس کیوں نہ لوٹی۔ مالق وحشت خرامی، ہائے بلی کون ہے؟ کیا گورنر ہاؤس میں داخل ہونے سے احساسات مردہ ہو جاتے ہیں، قوت شامیں زائل ہو جایا کرتی ہیں، ماضی بھول جاتا ہے، باہر نکلنے کا سوچتی کیوں نہیں؟ اتنے بہت سے تو گیٹ ہیں۔ اسی سوچے بچار میں کیٹ فوبیا ہونے لگا تو ایک پٹے ہوئے سیاستدان سے مشورہ کیا۔ لا تعلقی سے بولا، میاں جانے دو، یہ معرفت کی باتیں ہیں، تمہارے لکھنے پڑھنے کے دن ہیں۔ بہت اصرار کیا تو یوں گویا ہوا، گورنر ہاؤس ہی دراصل محلہ بلی مارا جس کی تمہاری بلی کو تلاش تھی۔ اگر بلی مارا پر بلوچستان است، ہمیں است تو ہمیں است تو وہمی است، جب غیر مقامی گورنر ہاؤس سے باہر نہیں نکلتے تو بلی مقامی بلی بھلا کیوں باہر جائے گی؟ میں کہتا ہے یہاں سکون سے بیٹھ جا۔ اختتام۔